کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ میں پھر تیرے پاس آؤں گا اور سارا سے بیٹا ہوگا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 18واں باب پہلی آیت سے لے کر 15ویں آیات مقدسہ۔ خداوند ممرے کے بلوتوں میں ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ دن کی گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو اسے 3 مرد اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک اپنا سر جھکایا اور بولا کہ اے میرے آقا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں کہ میں تھوڑا سا پانی لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں، اور میں تھوڑی روٹی بنواتا ہوں، تازہ دم ہو کر آگے جائیں، کیونکہ آپ اس لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا کر۔ اور ابراہیم جلدی سے خیمہ میں سارا کے پاس گیا اور کہا کہ جلدی سے 3 سا آٹا لے اور گوندھ کے پھلکے پکا۔ اور وہ آپ گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک نوکر کو دیا، جس نے اسے جلد پکایا۔ تب اس نے دہی اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ اور جب وہ کھا چکے تب انہوں نے اسے کہا، تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ وہ بولا، وہ خیمہ میں ہے۔ اور اس نے اس سے کہا کہ اگلے سال میں اس وقت میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور تیری بیوی سارا سے بیٹا ہوگا۔ اور سارا خیمہ کے دروازے کے پاس اس کے پیچھے بیٹھی سن رہی تھی، تو وہ ہنسی، اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ اور اس نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کہ اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر جب میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، کیا میں لطف اٹھاؤں؟ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں ہنس کر بولی، کیا مجھ جیسی بڑھیا کے واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ اگلے سال میں اس موسم میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا سے بیٹا ہوگا۔ تب سارا نے انکار کر کے کہا کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈری۔ تو اس نے کہا، نہیں بلکہ تو ہنسی۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور لوکا پہلا باب جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، اور اس کا نام قدوس ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی، اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی، اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک قائم رہے گی۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی رحمت یاد کی۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8واں باب 5ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔
بہتیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے تاکہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ لیں۔ ایک دن جب یسوع کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ تو صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے متحد ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے فرزند باہر کے اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہوگا۔ تب یسوع نے صوبے دار سے کہا، جا، جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسے ہی ہو۔ اور اسی گھڑی غلام اچھا ہو گیا۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر دیکھا کہ اس کی سانس تپ سے پڑی ہے، اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو بہتیرے آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے بات ہی سے بدروحوں کو نکال دیا، اور سب کو جو بیمار تھے اچھا کیا، تاکہ جو اشعیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور ہماری بیماریاں اٹھا لیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔